السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو دل دہلا دینے والی ایک خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ بریکنگ نیوز، پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکو بہت سی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے اور بہت عرصے سے پولیس کو مطلوب تھے۔ پولیس کی ٹیم مفرور ڈاکو کو تلاش کر رہی ہے۔ لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں کے دروازے بند رکھیں۔ مبینہ طور پر ڈاکو کے پاس خطرناک اسلحہ موجود ہے۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ وہ علاقہ قدرے اونچائی پر تھا، اس لیے موسم سے پہلے ہی ٹھنڈ پڑنے لگی تھی۔ درختوں کے درمیان بنی ہوئی وہ سڑک نہ جانے کہاں سے چلتی آئی تھی اور کہاں تک جاتی تھی۔ آس پاس اتنے درخت تھے کہ جنگل کا گمان ہوتا تھا۔ سڑک پر سے بہت گاڑیاں گزرا کرتی تھی، کاریں، جیپیں، بسیں اور ٹرک۔ سنسان جگہ کی وجہ سے اکثر لوگ یہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ علاقہ ویران تو ضرور تھا، لیکن مسافروں کے کھانے پینے کے لیے ایک شاندار آپشن بہرحال موجود تھی۔ ڈھلان کے ایک طرف درختوں کا جھنڈ کچھ کم تھا، وہیں علاقے کی مناسبت سے ایک ٹوٹی پھوٹی ویران عمارت موجود تھی، جس کے باہر لگا پیلا بلب شام سے ہی روشن ہو جاتا تھا۔ بلب کے نیچے سفید دیوار پر بڑا بڑا سرخ پینٹ کیا گیا تھا۔ پرسکون سرائے، کھانے اور قیام کا اعلیٰ انتظام موجود ہے۔ پروپرائٹر مینا آنٹی۔ عمارت کی حالت دیکھ کر اس دعوے پر یقین تو نہیں آتا تھا، لیکن چمنی سے اٹھنے والے دھوئیں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کھانا بن تو ضرور رہا ہے۔ مسافر کم کم ہی ٹھہرتے تھے، مگر مینا آنٹی کا کھانا سب کو پسند آتا تھا۔ آنٹی بہترین کھانا بناتی تھی، مگر لوگ کہتے تھے کھانے میں ایک عجیب سی بو ہوتی ہے، نہ جانے کیوں۔ خیر، مینا آنٹی کو اس ایشو سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ عمارت کی حالت اندر سے بھی کم منحوس نہیں تھی۔ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، اکھڑا ہوا فرش اور رنگ سے محروم گندی دیواریں۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا لاؤنج تھا، جس میں چند کرسیاں اور 2-3 ٹیبلیں رکھی ہوئی تھیں، جن پر گندے برتن رکھے ہوئے تھے۔ ایک برسوں پرانا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی اپنی قدیم 4 ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی پکچر اور آواز کی کوالٹی شاندار تھی، جو اس بات کا پکا ثبوت دے رہی تھی کہ پرانی چیزیں پائیدار ہوتی ہیں۔ ایک بڑی کالی سیاہ بلی ٹی وی کے آگے دراز اتنی دلچسپی سے خبریں سن رہی تھی جیسے اسے ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہو۔ ایک اور کافی پرانے ماڈل کی چیز کچن میں کھانا پکانے میں مشغول تھی۔ ایک بڑا سا برتن چولہے پر دھرا تھا، جس میں برے پانی میں نہ جانے کیا ابل رہا تھا۔ پانی سے نکلتا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جس میں گری کھڑی وہ عورت فیری ٹیلز کا کوئی ڈراونا کردار معلوم ہو رہی تھی۔ بکھرے الجھے بالوں کی وجہ سے اس کا دیوار پر بنا سایہ کسی چڑیل کا لگ رہا تھا۔ لمبی طوطے جیسی ناک دور تک جا رہی تھی۔ ٹی وی پر بار بار وہی نیوز بلیٹن دہرایا جا رہا تھا۔ مفرور ڈاکو کا حلیہ یہ ہے، عمر 27-28 سال، رنگ سانولا، شیو بڑی ہوئی ہے، سیاہ رنگ کی شرٹ اور جینز میں ملبوس ہے۔ ڈاکو کو متعلق اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ انعام دیا جائے گا۔ عورت نے کھانے کو فائنل ٹچ دے کر چولہا بند کر دیا۔ کچن کی کھڑکی باہر کھلتی تھی، جس سے سڑک اور اس پر گزرنے والی گاڑیاں صاف نظر آتی تھیں۔ عورت نے باہر جھانکا، اس کے انداز میں مایوسی تھی۔ لگتا ہے آج بھی کوئی مسافر نہیں آئے گا۔ اگر کل تک کوئی نہ آیا تو پھر گوشت کا کیا ہوگا؟ پچھلے کئی دنوں سے گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آنٹی کا پرانے ماڈل کا فریج بالکل خالی پڑا تھا۔ ویسے ایسا تو اکثر ہی ہوتا تھا، یا تو اتنے لوگ ایک ساتھ آ جاتے تھے کہ
खाना और जगह कम पड़ जाती थी और कभी कई कई दिन कोई जानता भी नहीं था। आंटी ज़्यादा लोगों के आने से कभी परेशान नहीं होती थी। उसे खाना पकाने का जुनून था और जब कोई अकेला तन्हा मुसाफिर सिराय में रुकने आ जाता तो बस समझो आंटी मीना की लॉटरी निकल आती थी। कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता था, आंटी के भी और मुसाफिरों के भी। सिराय के अंदरूनी और बैरूनी माहौल के बरक्स यहाँ का खाना सबको बहुत पसंद आता था। आंटी मीना बेहतरीन खाना बनाती थी और कीमत भी बहुत कम, बिल्कुल मामूली। बस लोगों को सिर्फ एक शिकायत होती थी, वही खाने में एक अजीब सी महक, मगर उसका जायका लाजवाब होता था। कहीं किसी भी होटल में मीना आंटी के हाथ जैसा खाना मिलना बिल्कुल नामुमकिन था। न जाने क्यों कदीम घड़ियाल ने 12 बजाए। इस सन्नाटे में तेज घंटी की 12 मर्तबा बजती हुई मनहूस आवाज ने बड़ा डरावना तासुर पैदा कर दिया। आंटी ने मायूस सांस ली। अब तो नामुमकिन है कि आज कोई ठहरने आए, उसने खुद से कहा। आंटी चूल्हे पर चढ़े बर्तन को देखकर न जाने क्या सोचने लगी। अचानक उसके दीवार पर बने डरावने साए के साथ एक और साया नमूदार होने लगा। अपनी 2 रंगी आंखों से गहरी दिलचस्पी से टीवी देखती हुई बिल्ली जोर से गुड़ाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अपनी सोचों में डूबी आंटी चौंक गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। सामने खड़ा अजनबी जाने क्यों घबराया हुआ लग रहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं। मीना आंटी के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जगह भी है और मेरे हाथों का पका लाजवाब खाना भी। आज तो सारे कमरे खाली हैं, तुम कोई भी पसंद कर सकते हो। आंटी ने अजनबी की तरफ गौर से देखा। वो डरे हुए अंदाज में बिल्ली की तरफ देख रहा था, जो अपनी अगली टांगों पर खड़ी इस तरह उससे घूर रही थी जैसे अभी हमला कर देगी। अरे, आंटी अजनबी को तसल्ली देने वाले अंदाज में हंसी। ये लैला है, मेरी पालतू बिल्ली। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, अभी थोड़ी देर में तुमसे मानूस हो जाएगी। मगर लैला का अजनबी से मानूस होने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। उसके अंदाज बहुत जारिहाना लग रहे थे। वो अजनबी को घूरे जा रही थी और मुसलसल गुर्रा रही थी। बहुत अजीब है तुम्हारी बिल्ली। अजनबी ने नापसंदीदगी से बिल्ली को घूरा। उसकी आंखें, हाँ एक सबसे और एक ब्राउन। कितनी मुनफरिद बात है ना। आंटी ने दाद चाही। हाँ, अजनबी ने सिराय का जायजा लेते हुए सर हिलाया। तुम ऐसा करो मिस्टर गुम्मान, मेरा नाम गुम्मान है, काफी मुनफरिद नाम है। आंटी ने लफ्ज गुम्मान दोहराया। तुम्हारी बिल्ली की आंखों की तरह। अजनबी हंसने लगा। आंटी को शायद उसका मजाक पसंद नहीं आया। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं है, कोई बैग वगैरह? उसने रूखे अंदाज में अजनबी से पूछा। नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। न जाने क्यों अजनबी का अंदाज बहुत अजीब सा था। ओके मिस्टर गुम्मान, तुम इन तीनों कमरों में से कोई भी पसंद कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। आंटी ने सामने की तरफ इशारा किया। गुम्मान उसके बताए रास्ते पर चला गया। उसके ओझल होते ही आंटी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। उफ, आज कितने दिन के इंतजार के बाद कोई तन्हा मुसाफिर आया है। शुक्र है कई दिन के गोश्त का बंदोबस्त हो जाएगा। आंटी ने लैला की तरफ देखा। लैला इस तरह गुर्राई जैसे पूरी बात समझ गई हो। खाने की मेज पर आंटी मीना ने अपनी तरफ से बड़ा एहतमाम करने की कोशिश की थी। मेज के सेंटर में रखे हुए शम्मादान में मोमबत्तियां जल रही थीं। बड़ी सी डिश में खाना सर्व किया गया था। गुम्मान कुर्सी घसीट कर बैठ गया।
اس کے چہرے پر بڑے عجیب سے تاثرات تھے۔ آنٹی مینا نے اس کی بڑی ہوئی شیو کو غور سے دیکھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم سب سے آخر والا کمرہ ہی پسند کرو گے، تمہارے جیسے لوگ چھپتے ہی پھرتے ہیں۔ گمان نے اس کی طنزیہ بات پر کوئی سوال نہیں کیا۔ کب تک چھپ سکو گے؟ آنٹی کی مسکراہٹ بڑی مکار لگ رہی تھی۔ کم از کم اس کالی شرٹ کو ہی بدل لو۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، گمان نے بے نیازی سے کہا۔ میرا مسئلہ بن بھی سکتا ہے، آخر تم میری سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہو، لیکن میں تو صرف تمہارے آرام کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ تم جینز پہن کر کس طرح سوگے؟ آنٹی بضد تھی۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے جو زندگی کو کھیل سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی ان کو بہت دوڑاتی ہے، بہت تھکاتی ہے، پتھر بنا دیتی ہے، مگر جیتنے نہیں دیتی۔ میں بھی انسان سے پتھر بن چکا ہوں، اور اب تو گمان خلاؤں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اب کیا؟ آنٹی نے سوال کیا۔ اب تو کچھ نہیں، شاید کچھ بھی نہیں۔ گمان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے مسٹر گمان، شروع کرو۔ آنٹی مینا کے ہاتھوں کا بنا بہترین کھانا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آنٹی نے گمان کی طرف سلاد بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، گمان نے پلیٹ آگے دھکیل دی۔ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ مگر کیوں؟ ایک مرتبہ میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر تو دیکھو، پوری دنیا میں ایسا ذائقہ نہیں ملے گا۔ آنٹی نے اصرار کیا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، گمان نے اسے گھورا، مگر میں ایک نوالا بھی نہیں لے سکتا۔ مگر کوئی وجہ؟ کیونکہ میں آدم خور نہیں ہوں۔ آنٹی کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا۔ کیا بکواس؟ وہ ہکلائی، مگر گمان کے سنگین چہرے پر نظر ڈال کر اس نے ڈرامہ کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ تم کو کس طرح پتہ چل گیا؟ ہاں، گمان نے طنز سے کہا۔ میں تم کو ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم ایک چڑیل ہو، آدم خور چڑیل۔ کیا کہا؟ چڑیل؟ آنٹی مینا غصے سے پاگل ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ جس طرح تمہاری ہمت ہو جاتی ہے کسی بدقسمت تنہا مسافر کو قتل کرنے کی، اس کے گوشت کا کھانا بنا کر تم بیچارے لوگوں کو کھلاتی ہو، اور ہڈیاں اور سر آدھی رات کو جنگل میں دبا دیتی ہو۔ اوف، اتنا بڑا جرم! تم چڑیل نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ تم کو یہ سب کچھ کیسے پتا چل گیا، اور اتنی جلدی؟ آنٹی گمان کی مفصل معلومات پر اتنی حیران ہو گئی کہ اپنا دفاع کرنا بھی بھول گئی۔ مجھے سب معلوم ہے، کہو تو تمہارے قتل کیے ہوئے لوگوں کی تعداد بھی بتا دوں۔ گمان نے آرام سے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ آنٹی تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ باتیں کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے رہے۔ گمان کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ کچھ لمحوں بعد ہی آنٹی نے شکست تسلیم کر کے آنکھیں جھکا لیں۔ مگر مسٹر گمان، تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ آنٹی نے اپنا پتہ کھیلا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم کو پہچان نہیں سکی۔ تم بھی تو میری ہی راہ کے مسافر ہو۔ تم وہی ڈاکو ہو نا، پولیس جس کے پیچھے ہے، جس کے بارے میں بار بار ٹی وی پر اعلان کیا جا رہا ہے؟ بولو، جواب دو۔ گمان بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا، میں وہی ڈاکو ہوں جس کی خبر ٹی وی پر چل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں کچھ روز تمہارے سرائے میں ٹھہروں گا اور تم کوئی چال نہیں چلو گی، اور اگر تم نے پولیس کو انفارم کیا تو نقصان صرف تمہارا ہوگا۔ گمان اس کو وارن کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ آنٹی بند دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ کمبخت منحوس ڈاکو کہیں کا۔ غصے سے آنٹی مینا کا برا حال تھا۔ ایک تو شکار ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ تھا، دوسرا راز کھل جانے کا سخت خوف ستا رہا تھا۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو سیدھے سیدھے پھانسی ہو جائے گی۔ مجھے تو ان لوگوں کی تعداد بھی یاد نہیں
جن کو میں نے سچ مچ میں بھون ڈالا تھا۔ وہ کمرے کے چکر کاٹتی سچ مچ میں بھوتنی لگ رہی تھی، مگر اس مردود کو پتہ کیسے چل گیا؟ میں تو سارے ثبوت مٹا دیتی ہوں۔ اس کو حیرت ہو رہی تھی، شاید کوئی ایک آدھی ہڈی ٹیرس پر پڑی رہ گئی ہوگی۔ آنٹی نے کڑی ملائی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ڈاکو ہے، زمانے بھر کا چالاک، مگر اب کیا کروں؟ ایک بات تو طے ہے، اب اس کا زندہ رہنا سخت خطرناک ہے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ بھی، جلد از جلد۔ آنٹی مینا کی چالاک ڈراؤنی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آج پورا دن گزر جانے کے باوجود مفرور ڈاکو کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ پولیس ڈاکو کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے، ڈاکو بہت خطرناک ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ ڈاکو کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ ٹی وی پر پھر نیوز دہرائی جا رہی تھی۔ لیلا ٹی وی کے آگے دراز تھی۔ گمان کمرے سے نکلا۔ لیلا نے اسے پلٹ کر دیکھا اور بری طرح غرانے لگی۔ دیکھا میری لیلا کتنی چالاک ہے۔ آنٹی مسکرانے لگی۔ اس نے بھی تمہیں پہچان لیا ہے۔ کیوں نہ ہوگی چالاک، آخر بلی کس کی ہے؟ گمان نے کہا۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ آنٹی نے موضوع بدلا۔ کچھ نہیں۔ گمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تم میری سرائے میں موجود ہو مسٹر گمان، میری روزی ہے یہ۔ روزی؟ تم اسے روزی کمانا کہتی ہو؟ اور تم خود کیا ہو؟ مینا آنٹی غصے سے پاگل ہو گئی۔ تم کیسے پیسہ کماتے ہو؟ تمہارا کام کتنا پاک صاف ہے۔ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا ہوں۔ پیسہ کتنا بھی پیارا ہو، جان سے پیارا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کی چوپ کا مطلب ہوتا ہے کہ گولی سچ مچ میں دل میں سوراخ کر دے گی۔ گمان جانے کہاں کھو گیا تھا۔ تو اس سے تمہارا کام جائز ہو جاتا ہے۔ کسی پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے مسٹر گمان۔ اس طرح تو میں بھی برسوں سے کڑی محنت کرتی آئی ہوں۔ سخت گرمی میں چولہے کی جہنم جیسی آگ کے آگے کھڑے رہ رہ کر میں نے اپنا حسین چہرہ جلسا لیا ہے۔ حسین چہرہ؟ گمان نے چونک کر آنٹی کو دیکھا۔ تم اپنی بات کر رہی ہو؟ آنٹی مینا اس کا طنز سمجھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تو کیا لیلا کی بات کر رہی ہوں؟ خیر میرے لیے حسن کا معیار کچھ اور ہے۔ گمان نے بے نیازی سے بات پلٹ دی اور دوبارہ کمرے میں بند ہو گیا۔ آنٹی نے چمچہ زمین پر دے مارا۔ اب بات آنٹی کی ذاتیات پر آ چکی تھی۔ گمان نے ان کا کھلا مذاق اڑایا تھا، اب اس کو مزہ چکھانا لازمی ہو گیا تھا، مگر کیسے؟ سورج کی نارنجی کرنیں مدھم ہونے لگی تھی، دھوپ ڈل چکی تھی۔ کھڑکی سے باہر بڑا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈلان کے آس پاس سبزہ ہی سبزہ تھا اور نیچے کھائی میں ہلکا نیلا دریا بل کھاتا محسوس ہوتا تھا۔ سفید اور نیلے بادل اتنے قریب نظر آ رہے تھے جیسے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر ان کو چھوا جا سکتا ہو۔ گمان کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑا تو ضرور ہوا تھا، مگر اس کو باہر والے منظر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا یاد کیے جا رہا تھا۔ مختلف منظر تیزی سے اس کی آنکھوں میں گزر رہے تھے۔ اس کا بچپن، یونیفارم پہنے وہ خوشی خوشی اسکول جا رہا ہے۔ پھر ایک اور منظر، اپنے دوست کا کلر باکس خاموشی سے اپنے بیگ میں چھپا کر رکھ رہا ہے۔ پھر 16-17 سال کی عمر میں کسی کے دروازے پر کھڑی سائیکل چرا کر گھر لے آنا، اور ایسے کئی واقعات۔ ابو کے ڈانٹنے اور سزا دینے پر شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کے بجائے ایک رات خاموشی سے گھر سے بھاگ جانا، وہ تو برسوں کا مفرور تھا۔ اور پھر زندگی نے کتنے رنگ دکھائے، کتنا دوڑایا۔ اس کے جیسے کئی اور غلط سوچ اور غلط راہوں کے مسافر ہم سفر بن گئے۔ زندگی کے کیلنڈر پر نہ جانے کتنی تاریخوں کے آگے
अनगिनत वारदातें तहरीर होती चली गई। वो लरस कर जैसे वापस आ गया। क्या पाया? जुर्म, फरार, खलिश, धुआं। अचानक घर की सारी लाइटें जल गई। कई घंटों से गई हुई बिजली वापस आ गई थी। टीवी भी दोबारा ऑन हो गया। न जाने कौन सी कदीम फिल्म आ रही थी। एक बहुत पुरस्कार धुन तेज आवाज में चलने लगी। गुम्मान आहिस्ता आहिस्ता आंटी की तरफ बढ़ने लगा। आंटी उल्टे कदमों चलने लगी। लैला इंतहाई एक्टिव नजर आने लगी। उसकी 2 रंगी आंखें चमक रही थीं। आंटी बहुत मक्कारी से सांप जैसी चाल चलते हुए खोलते हुए पानी के बर्तन तक आ गई थी। गर्म पानी तेजाब की मिलावट के बाद इतना खतरनाक हो गया था कि उसमें गिरने वाला दूसरा सांस भी ना ले पाता। बस जरा सा हौसला, थोड़ी सी हिम्मत और बस खेल खत्म हो जाता। मगर आज कौन जीतने वाला था? आंटी मीना इस तरह खड़ी थी कि उसके बिल्कुल पीछे खोलता हुआ पानी था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुम्मान के पीछे लैला पंजे उठाए इशारे की मुंतजिर थी। आंटी ने गुम्मान के बिल्कुल नजदीक आने के बाद अचानक हट जाना था। लैला ने गुम्मान पर हमला आवर होना था और दोनों ने मिलकर गुम्मान को खोलते पानी में गिरा देना था। और बस टीवी पर बजती भयानक पुरस्कार धुन और तेज हो गई थी। उसकी आवाज कान फाड़ने लगी थी और फिर धुन अचानक बंद हो गई। टीवी पर खबरों का टाइम हो गया था। ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। 2 रोज कबल पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया था, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया था। हम आपको बताते चलें कि पुलिस मफरूर डाकू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। डाकू 2 दिन से जंगल में रूपोश था। आज पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको कब्जे में ले लिया है। डाकू के पास से असलहा भी बरामद हुआ है। आंटी सकते की हालत में खबर सुन रही थी। उसने गुम्मान पर नजर डाली। वो भी टीवी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत अजीब तासुरात थे। तुमने तो कहा था कि तुम वही डाकू हो, आंटी ने हकलाते हुए कहा। मैंने सच कहा था, मैं डाकू ही हूँ। गुम्मान के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट थी। मैं डाकू हूँ, मगर वो नहीं जो फरार हुआ था, बल्कि वो जो मुकाबले में मारा गया था। गुम्मान का चेहरा बल्ब की रोशनी में सर्द लग रहा था। उसकी आंखें बेहद वीरान थीं। आंटी गुमसुम खड़ी रह गई। लैला जो काफी देर से आंटी के इशारे के इंतजार में थी, उसने गुम्मान पर छलांग लगा दी। मगर ये क्या, बिल्ली आराम से गुम्मान के आर पार चली गई, जिस तरह कोई खला से गुजर जाए। गुम्मान इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। लैला आंटी मीना को अपनी लपेट में लेते हुए खोलते पानी में जा गिरी। एक जोरदार झनाका हुआ। आंटी मीना की आखिरी चीख बहुत भयानक थी। खोलते पानी से बुरी तरह धुआं निकलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुजस्मे की तरह खड़े हुए गुम्मान का वजूद भी धुआं बनने लगा और हवा में तहलील होने लगा। पूरी सिराए जैसी धुओं में डूब गई। टीवी पर न्यूज बुलेटिन चल रहा था। गिरफ्तार होने वाले डाकू ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान अपने जराइम का एतराफ कर लिया है। उसने बताया है कि पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाने वाला डाकू उसका पुराना साथी था और उन दोनों ने मिलकर कई संगीन वारदातें की थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान सजील शरीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।